قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه قال نعم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں میں سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ بڑے گناہوں میں سے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دے سکتا ہے۔ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، آپ کسی کے باپ کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کے باپ کو گالی دے گا۔ اسی طریقے سے ویشتم امہ فیشتم امہ، آپ کسی کے ماں کو برا بلا کہیں گے وہ اس کے جواب میں آپ کی ماں کو برا بلا کہے گا۔ اب دیکھیں یہ اپنے ماں باپ کو خود گالی دینا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دیں گے تو آپ کے ماں باپ کو کوئی آدمی بھی گالی نہیں دے گا، لیکن اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے اندر آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس کی بنا پر اس کے ماں باپ کو تکلیف ہو، دکھ پہنچے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو چھوٹا گناہ نہیں فرمایا، فرمایا بڑا گناہ ہے، اور یہ بڑے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا رکھا ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہ نیک اعمال کی بنا پر معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کا ارادہ کرنا یہ ایک چھوٹا گناہ ہے۔ اب یہ جو چھوٹا گناہ ہے آپ نے ارادہ کیا لیکن آپ نے گالی نہیں دی تو یہ گناہ آپ کا وضو کرنے سے معاف ہو جائے گا، نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن یہ بڑا گناہ جو ہوتا ہے یہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، یہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر ہمارے اندر جو عادتیں آئی ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ ہم اٹھے بیٹھے اپنے دوستوں کو، یاروں کو بہن کی گالی یہ تو عام ہے وہ دیتے رہتے ہیں، ہماری ایک سے دوسری بات بہن کی گالی، ماں باپ کی گالی، یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، اور اسی بنا پر وہ دوسرا آدمی بھی ہمیں اسی طرح کی گالی دیتا ہے۔ یہی ماحول ہمارے گھروں میں جاتا ہے اور پھر گھر میں ہمارے بچے گالی دیتے ہیں، تو بعد میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز بن کے گالی دے رہے ہیں، تو بچوں کو بدتمیز آپ نے بنایا ہے۔ اگر آپ گھر میں گالی جیسے الفاظ استعمال نہ کرتے آپ کے بچے بالکل بھی نہ کرتے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کا بچہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے گالی دیتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ بھی اسی طریقے سے گالی دیتا ہے، تو یہ تربیت آپ نے اس کو دی ہے اور اپنے آپ کو گناہگار قصوروار ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان سے ایسے غلط الفاظ نہ نکالیں۔